ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دورہ پاکستان۔ عباس عراقچی وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ عباس عراقچی کی پاکستانی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں شیڈول، جنگ کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ دورے کا مقصد خطے میں جاری پیش رفت اور مشاورت کا جائزہ لینا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایکس پر جاری پیغام میں کہا، اسلام آباد، مسقط اور ماسکو کے دورے کا آغاز کر رہا ہوں۔ مقصد دو طرفہ معاملات پر شراکت داروں کے ساتھ مشاورت کرنا ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ سفارتی ذرائع کے مطابق علاقائی سیکیورٹی اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل سے ملاقات میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور قومی سلامتی کے مشیر بھی شریک ہوئے۔ ایرانی وفد میں نائب وزیر خارجہ سفیر رضا امیری مقدم اور ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی شامل۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ پر زور دیا۔ پاک ایران تعلقات اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ایرانی وفد وزیر خارجہ کی سربراہی میں وزیر اعظم سے بھی اہم ملاقات کرے گے۔ ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے دور سے متعلق امور پر بات چیت ہوگی۔ عباس عراقچی کی نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی الگ ملاقات ہوگی۔ ایرانی وفد آ چکا، اب امریکی وفد کا انتظار۔ ساری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر مرکوز۔ وائٹ ہاؤس ترجمان کے امن مذاکرات میں امریکی وفد کی شرکت کی تصدیق۔ کہا، اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر آج مذاکرات کے لیے پاکستان روانہ ہوں گے۔ ایران نے خود رابطہ کیا اور بالمشافہہ ملاقات کی درخواست کی۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس امریکہ میں موجود رہ کر صورتحال پر نظر رکھیں گے۔ ضرورت پڑنے پر سب کو پاکستان روانگی کے لیے سٹینڈ بائی رکھا جائے گا۔ ترجمان نظامی وزارت خارجہ کی ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکراتی ملاقات کی تردید۔ اسماعیل بقائی نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ میں ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچا ہوں۔ اس دورے میں پاکستان کے اعلیٰ حکام سے ملاقات ہوگی۔ پاکستان کی جانب سے جاری سازشوں سے متعلق امور پر بات چیت ہوگی۔ امریکہ کی مسلح جنگ کے خاتمے اور امن کی بحالی پر بھی بات ہوگی۔ پاکستانی حکام سے ملاقاتوں میں ایران اپنے مشاہدات پاکستان کو فراہم کرے گا۔ دورے میں ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی میٹنگ طے نہیں ہے۔ پاسداران انقلاب نے ایران کا مذاکرات کی درخواست کا وائٹ ہاؤس کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایرانی نیم سرکاری نیوز ایجنسی نے امریکی دعوے کو جھوٹ قرار دیا۔ پاسداران انقلاب کا حوالہ دیتے ہوئے نیوز ایجنسی نے لکھا، ایران نے امریکہ کو بالمشافہہ ملاقات کی کوئی درخواست نہیں کی۔ ایران کا موقف ہے، موجودہ حالات میں مذاکرات کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ایران امریکہ مستقل جنگ بندی مذاکرات، اسلام آباد پھر مرکز نگاہ۔ ایرانی وقت پہنچ چکا، امریکی وقت کی آج آمد متوقع۔ مذاکرات کے پیش نظر اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، اہم مقامات پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ ریڈ زون اور توسیعی ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند۔ کورال سے زیرو پوائنٹ تک ایکسپریس وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہوگا۔ اسلام آباد میں کسی بھی جانب یا کسی بھی شاہراہ سے آنے والی ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند رہے گا۔ پاکستان میں مذاکرات کے نئے دور میں پیش رفت کی امید ہے۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کے مطابق ترکیہ مذاکرات کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات میں اہم رکاوٹیں جلد دور ہو سکتی ہیں۔ مذاکرات کا نیا دور پاکستان میں شروع ہونے جا رہا ہے، جہاں پیش رفت کی امید ہے۔ جوہری معاملے میں ایک یا دو اہم نکات حل ہونے کے قریب ہیں۔ جنگ بندی میں توسیع کی مثبت پیش رفت لیکن حتمی معاہدے کے لیے کافی نہیں۔ وفاقی حکومت نے مہنگا پیٹرول مزید مہنگا کر دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرولیم ڈویژن نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 393 روپے 35 پیسے فی لیٹر مقرر۔ اضافے کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 19 پیسے مقرر۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے پر گڈز ٹرانسپورٹرز نے بھی 10% کرایہ بڑھانے کا اعلان کر دیا۔
ایران کا 1000 سے زائد اقسام کے ہتھیار مقامی سطح پر تیار کرنے کا دعویٰ۔ ترجمان ایرانی وزارت دفاع کے مطابق ان ہتھیاروں میں میزائل، ڈرونز اور دیگر عسکری نظام شامل ہیں۔ ملکی میزائل صلاحیت کا ایک اہم حصہ ابھی تک استعمال میں نہیں لایا گیا۔ آج 1000 سے زائد اقسام کے ہتھیار مکمل طور پر ملک کے اندر تیار کیے جا رہے ہیں۔ ہتھیاروں کی پیداوار ملک کے مختلف حصوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ 3 کروڑ سے زائد افراد قومی دفاعی مہم میں حصہ لینے کے لیے رجسٹر ہو چکے ہیں۔ پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے لیے قانون سازی کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ اس اقدام سے یہودی گروہوں اور ایران میں مذہبی حکومت کے مخالفین کا مطالبہ پورا ہو جائے گا۔ برطانیہ میں غیر ریاستی عناصر تنظیموں کو ہی دہشت گردی ایکٹ کے تحت دہشت گرد قرار دیا جاتا رہا ہے۔ فائنانشل ٹائمز کے مطابق یہ پہلا موقع ہوگا کہ کسی ملک کی مسلح فوج کو برطانیہ دہشت گرد قرار دے۔ یورپی یونین فروری ہی میں فیصلہ کر چکی ہے کہ پاسداران انقلاب کو دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کو اسٹریٹجک خطرہ قرار دے دیا۔ فرانس کے شہر شائنتی میں UAE کے صدارتی مشیر انور قرقاش کا عالمی پالیسی کانفرنس سے خطاب، کہا ایران کے ساتھ اعتماد کی بحالی میں طویل وقت لگے گا۔ ایران نے امارات کو نشانہ بنایا، اس وجہ سے اعتماد بحالی میں وقت لگے گا۔ ایران نے تقریباً 2800 میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ خطے میں عدم اعتماد مزید گہرا ہو گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی میزائل اور ڈرون مارے اور پھر اعتماد سازی کی بات بھی کرے۔ یورپی یونین نے ایران پر عائد اقتصادی پابندیاں نرم کرنے کا اشارہ دے دیا۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز کا کہنا ہے کہ ایران کے سمجھوتا کرنے کی صورت میں اس پر عائد پابندیاں نرم کی جا سکتی ہیں۔ یورپی یونین کے اجلاس میں کسی ملک نے پابندیاں نرم کرنے کی مخالفت نہیں کی۔ یوکرین کی یورپی یونین میں فوری شمولیت ممکن نہیں۔ یوکرین کی یورپی یونین میں شمولیت کے لیے ایک عمل تجویز کیا گیا ہے۔ جرمن چانسلر نے یوکرین کی یورپی یونین میں شمولیت کا امکان مسترد کر دیا۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل کے حملے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں سے 6 افراد شہید، 2 زخمی ہوئے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق جنگوں کے باعث ایران اور لبنان میں 3 کروڑ 20 لاکھ افراد بے گھر ہیں۔ بیشتر صحت مراکز تباہ یا بند ہیں، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، دوائیاں کم ہیں۔ بحران سے نمٹنے کے لیے 3 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کے دورہ چین کا شیڈول جاری۔ دفتر خارجہ کے مطابق صدر مملکت 25 اپریل سے 1 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ صدر زرداری 25 سے 27 اپریل تک چینی شہر چانگشا میں قیام کریں گے۔ دورے کے دوسرے مرحلے میں صدر مملکت 28 اپریل کو ثانیہ پہنچیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کی چینی صوبائی قیادت سے اہم ملاقاتیں طے۔ ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات اور اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سی پیک اور تجارتی شراکت داری صدر مملکت کے دورے کا اہم ایجنڈا قرار۔ پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دورہ دونوں ملکوں کی ہمہ موسمی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنائے گا۔ پہلگام فالز فلیگ پر بھارتی گمراہ کن پروپیگنڈا، پاکستان کی مؤثر ابلاغی حکمت عملی کے باعث زمیں بوس۔ پاکستان کی اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے باعث بھارتی ڈس انفارمیشن مہم مکمل طور پر غیر مؤثر ہو گئی۔ پاکستان نے مؤثر طریقے سے لمحہ بلمحہ عوام اور اقوام عالم کو نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ بیانیے کی جنگ میں سچ غالب آیا اور بھارت کا گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب ہوا۔ بین الاقوامی میڈیا نے بھی حقائق پر مبنی پاکستان کے موقف کو تسلیم کر لیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے میں منفی رجحان رہا۔ 3267 پوائنٹس کی کمی۔ کاروباری ہفتے کے دوران 100 انڈیکس میں 1.88% گراوٹ ریکارڈ۔ رواں ہفتے 100 انڈیکس 3267 پوائنٹس کی کمی سے 1,70,672 پر بند ہوا۔ پورے ہفتے انڈیکس 8,917 پوائنٹس کے احاطے میں رہا۔ 100 انڈیکس کی ہفتہ وار بلند ترین سطح
1,75,298 رہی. 100 انڈیکس کی ہتابار کم ترین سطح 1,66,381 رہی. سیٹی بجے گی، اسٹیج سجے گا اور کھیل جمے گا. وزیراعظم نے PSL فائنل میں تماشائیوں کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دے دی. چیئرمین PCB محسن نقوی کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام لکھا. وزیراعظم شہباز شریف سے تماشائیوں کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت مانگی تھی. وزیراعظم بھی چاہتے تھے کہ فینس کو اجازت ملنی چاہیے. محسن نقوی کا وزیراعظم کا تماشائیوں کو اجازت دینے پر اظہار تشکر. اور غزہ میں 300 فلسطینی جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب. اجتماعی شادی کا انعقاد UAE کی جانب سے کیا گیا. اجتماعی شادی کا مقصد تنازعات سے متاثرہ زندگیوں کو نئی شروعات کا موقع فراہم کرنا ہے. اس ماہ کے شروع میں شادی کے لیے 1191 افراد نے درخواست دی تھی. 1191 درخواست گزاروں میں سے 300 جوڑوں کو قرآن اندازی میں منتخب کیا گیا. گزشتہ دسمبر میں خان یونس میں 54 جوڑوں کی اجتماعی شادی کا انعقاد کیا تھا.